نذیر احمد صاحب سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بیوی کا مہر کتنا دینا چاہیے اور کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیے، مہر یہ نکاح کے وقت میں متعین کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شخص شوہر ہونے کی حیثیت سے نکاح کرتا ہے تو وہ گویا کہ دلہن کی یا لڑکی کی یا اپنی بیوی کی تمام فائنینشیل ذمہ داریاں اٹھانے کو قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ نکاح میں کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد کی اس کی تمام ذمہ داریاں میں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور چونکہ اس نے قبول کیا تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بڑی ڈیل آدمی کرتا ہے، کوئی زمین خریدتا ہے، کوئی فلیٹ یا گھر خریدتا ہے، تو جب معاملہ طے ہوتا ہے تو ایک اماؤنٹ ٹوکن کے طور پر وہ دیتا ہے کہ بھئی یہ ڈیل اب پکی ہو چکی ہے۔ تو ایسے ہی مہر کا مسئلہ ہے کہ چونکہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے تو اس وجہ سے مہر دینا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں ائمہ کا اگرچہ اختلاف ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہونی چاہیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کم سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے، جس پر دونوں راضی ہو جائے اتنی کم سے کم مقدار ہو سکتی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مہر کی مقدار یہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ 10 درہم تقریباً یہ 30 گرام چاندی کے برابر بنتے ہیں، اور اس کی قیمت عام طور سے 2000 یا اس کے آس پاس میں بنتی ہے، تو کم سے کم اتنی قیمت ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں بہترین چیز یہ ہے کہ مہر فاطمی کا اہتمام کیا جائے۔ مہر فاطمی کیا ہے؟ عام طور سے اسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ مہر نبوی ہونا چاہیے، اس کو کہا جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور اپنی تمام بیٹیوں کے لیے یہ مہر متعین کیا تھا، اور یہ تھا 500 درہم۔ 500 درہم کی مقدار ہوتی ہے تقریباً 1.5 کلو چاندی کے برابر۔ تو 1.5 کلو چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس کو مہر میں دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عام طور سے بہت سی جگہوں پر رواج یہ ہے کہ وہ مہر کم سے کم متعین کرتے ہیں، تو لہٰذا ان جگہوں پر 1.5 کلو چاندی کے برابر دینا جو تقریباً 1,00,000 1.5 لاکھ سے زائد ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں بہت آسان حل یہ ہے کہ اگر ہم سنتوں پر اپنے نکاح کو لے کر آتے ہیں تو اس نکاح کی برکتیں ہماری زندگیوں میں نظر آئیں گی، ہمارے معاشرے میں نظر آئیں گی۔ تو اس وجہ سے مہر فاطمی اگر ہم طے کرتے ہیں تو عام طور سے جب بھی نکاح ہوتا ہے تو دلہا دلہن کے درمیان زیورات کا لین دین ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مہر کیش اور پیسوں کی شکل ہی میں دیں، آپ زیورات کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں کہ جو زیورات آپ دے رہے ہیں اس کو آپ بطور مہر کے ادا کر دیں، تو انشاءاللہ اس پر سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور معاشرے میں بھی ایک پازیٹیو اور اچھی اور مثبت تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے بعض کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ انہوں نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر ایک مرتبہ خطبہ دیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو، عورتوں کی مہر کو زیادہ نہ کیا کرو بلکہ اس کو کم رکھا کرو۔ تو اس پر جو ہے خطبے کے دوران ہی ایک عورت کھڑی ہوئی اور انہوں نے اعتراض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کتاب اللہ احق ان یتبع، عمر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی کتاب اطاعت کرنے کے قابل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں برسبیل تذکرہ فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگرچہ تم نے اپنی بیویوں کو ایک قنطار کے برابر مہر دیا ہو، تو قنطار کہتے ہیں بہت بڑی مقدار کو، یا یہ کہ پہاڑ کے برابر کی مقدار کو۔ تو ان عورت کے اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے، کتاب اللہ میں ہمارے مہر کو زیادہ بتایا گیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مہر میں کمی کرنے والے ہوں؟ تو اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات سے، اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ تو پتہ یہی چلا کہ مہر زیادہ رکھنے میں فائدہ ہے، ہاں البتہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ افورڈیبل ہی نہ ہو، وہ آدمی اس کو ادا ہی نہ کر سکے، خالی بس اپنے طور پر لکھوا دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن مہر زیادہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس ازدواجی زندگی میں اگر کچھ مسائل پیدا ہو جائیں اور کسی وجہ سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو اس موقع پر ایک آخری سہارے کے طور پر عورت کے پاس یہ ایک اماؤنٹ رہتی ہے مہر کی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا
کسی حد تک گزر بسر کر سکتی ہے، ورنہ عام طور سے جب جدائیگی ہوتی ہے تو عورت ہی کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر مہر زیادہ ہوگا تو جدائیگی کے وقت بھی کسی طریقے سے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے، اگرچہ جو جدائیگی کا نقصان ہے وہ پیسوں سے تولا نہیں جا سکتا، لیکن پریکٹیکلی کبھی کبھی یہ پیسہ بہت سی مرتبہ کام آ جاتا ہے جدائیگی کے وقت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں سنت مہر کی اور مہر نبوی کو رواج دینے کی ضرورت ہے، اور آخری درجے میں کم سے کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 10 درہم یعنی 30 گرام کے برابر مہر ضرور رکھنا چاہیے، اور اپنی حیثیت کے مطابق جتنا رکھا جائے یہ آپ کی طرف سے اکرام ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا ایک طریقہ ہے۔